بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزے کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکتیں، روزے کے ثمرات، روزے کے انوارات، روزے کی رحمتیں اور روزہ رکھنے پر جو اجر کامل انسان کو ملنا تھا، ان مکروہات کا ارتکاب کرنے سے انسان کو وہ انوارات نہیں ملتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شخص نے اپنے گھر میں اے سی چلایا، لیکن وہ دروازے کھول کے رکھے، کیواڑ کھول کے رکھے، روشن دان کھڑکیاں کھلی رہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیں کیا یہ اے سی چلانے کا پورا فائدہ حاصل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ ایسے اگر کوئی آدمی روزے میں جو چیزیں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا ارتکاب کرے، مکروہات کا ارتکاب کرے، تو وہ اپنے گناہوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھے اور مکروہات کے دروازے کھول کے رکھے اور مکروہات کے روشن دان کھلے رہیں، تو روزے کا اجر تو مل جائے گا، لیکن اس کی برکتیں، ثمرات، اجر کامل ان چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ایک چیز تو جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہے وہ روزہ رکھ کر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یا منجن کا استعمال کرنا۔ عام طور پہ انسان کی عادت ہوتی ہے 9-10 بجے صبح جب اٹھتا ہے تو وہ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے، منجن کا استعمال کرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ منجن کا استعمال کرنا بھی درست اور مناسب نہیں ہے، اور اگر پیسٹ کے ذرات اور منجن کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں انسان خالی برش تو پھیر سکتا ہے، مسواک جس طرح مرضی کرے، خشک کرے یا تر کرے اور جتنی بار مرضی کرے، تو مسواک کے استعمال میں حرج نہیں ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے، انسان بیوی کے ساتھ معانقہ کرے، بوس و کنار کرے تو روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ ممکن ہے انسان بوس و کنار کرتے کرتے وہ ہم بستری تک چلا جائے، اور ظاہر ہے یہ بوس و کنار ہم بستری تک لے کے جانے والے ہیں، تو ہم بستری کر لینے سے تو 60 دن لگاتار کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو شریعت نے منع کر دیا کہ روزے کی حالت میں انسان بیوی سے ذرا دور ہی رہے، بوس و کنار نہ کرے، تاکہ اس کا روزہ مکروہ نہ ہو اور روزہ اس کا بالکل درست رہے۔ اسی طریقے سے بغیر ضرورت کے کسی چیز کے چکھ لینے سے، بغیر ضرورت کے کسی چیز کے منہ میں ڈال لینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت تو حرج نہیں ہے، جیسے کسی عورت کا خامن جھگڑالو ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، افطاری کے وقت افطاری بنا رہی ہیں، تو نمک مرچ مسالے کو چکھ لینے اور چکھ کر دوبارہ باہر نکال دینے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن بغیر ضرورت کے چکھنے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ میں چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، دھاگا ڈالتے رہتے ہیں، کاغذ ڈالتے رہتے ہیں، اور گرمی میں برف ڈال کے نکالتے رہتے ہیں، تو بغیر ضرورت کے منہ میں کسی چیز کے ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس عمل سے بھی بچا جائے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بلکہ صوفیاء کے ہاں تو روزہ کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ غیبت اتنا سخت گناہ ہے۔ تو جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو روزے کی حالت میں اپنی زبان کو سی لیں، زبان کو تالا لگا لیں، کسی تیسرے شخص کی بات نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ روزہ رکھ کر کسی تیسرے شخص کی ایسی بات آپس میں ڈسکس کرنا، اگر وہی بات ان تیسرے صاحب کے منہ پر کی جائے تو انہیں برا لگے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب ہمارے اس بھائی میں موجود ہے جو اس کی پیٹھ پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور تم ذکر کر رہے ہو تب تو بہتان ہے، بہتان۔
اور بہتان غیبت سے بھی زیادہ سنگین اور سخت جرم ہے، تو روزے کی حالت میں غیبت سے بچا جائے۔ ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، جب جاگتے ہیں تو کسی تیسرے انسان کی بات، اس کی برائیاں، اس کے جناب مسائل ذکر کرنا شروع کر دیتے تو روزے کی حالت میں نہ کریں۔ اپنا روزہ صحیح لوازمات کے ساتھ رکھیں گے تو اللہ روزے کی برکت اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو تیسرے کا ذکر ہی نہ کریں، تیسرے کا تذکرہ نہ کریں، آپس کی باتیں اتنی ہیں، اللہ نبی کی باتیں کریں، سیرت کا تذکرہ چھیڑ دیں، باتیں ہی کرنی ہیں، تو روزے کی حالت میں غیبت نہ کریں۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنے اور گالم گلوچ کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گالم گلوچ کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المؤمن فسق، ایمان والے کو گالی دینا یہ فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں گالم گلوچ سے پرہیز کریں اور لڑائی جھگڑے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لا یعنی کاموں میں وقت صرف کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لا یعنی کاموں میں، لا یعنی کاموں کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جن میں نہ انسان کے دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے، بیہودہ کام، ایسے کاموں میں لگنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت ثمرات اجر کامل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مثلا انسان روزہ رکھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تو ٹیلی ویژن میں ظاہر ہے کہ نامحرم عورتیں بھی آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، پیار محبت کی باتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ڈرامے سارے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو روزہ رکھ کر ڈراموں کا دیکھنا، فلموں کا دیکھنا اور اسی طریقے سے تاش کا کھیلنا، شطرنج کھیلنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو خلاف شرع ہیں اور جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کا مسلسل دیکھتے رہنا یا جو ہے وہ فلموں کا، ڈراموں کا دیکھنا اور جناب تاش شطرنج کا کھیلنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ ہمیں روزے کی برکتیں، ثمرات، نتائج، انوارات اور کامل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔